یہ دیکھیے کہ یہ خبر واحد کی انفارمیشن کیسے آپ کو ملتی ہے، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ خبر واحد کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں کوئی ایک آدمی بیان کر رہا ہے یا اکا دکا، دو تین بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ خبر واحد وہ خبر ہے کہ جو ایک شخص نے روایت کی ہے۔ روایت کا مطلب کہ اس نے آگے ایکسپلین کیا، بیان کر دیا اس کو کہ یہ بات ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں خبر واحد وہ خبر ہے جس میں تواتر کی شرائط، یعنی یہ پوری کنڈیشنز جو ابھی آپ نے تواتر سے متعلق تھیں، تو وہ اگر نہیں ہے تو وہ خبر واحد ہے، چاہے وہ ایک ہوں، دو ہوں، چار ہوں، جتنے بھی ہوں، تو وہ ہوں گے، وہ خبر واحد۔ اب خبر واحد کی رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ریسرچ کس چیز میں ہوتی ہے؟ سند میں۔ سند کا مطلب کہ کون بندے ہیں کہ جن کے نام سے انفارمیشن آ رہی، کیا وہ بندے ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دوسری بات متن ہے کہ وہ بات جو ہے وہ کیا کوئی قابل اعتماد ہے، کوئی ریلائبل بات ہے کہ نہیں۔ اب وہ کیسے ریلائبل ہے کہ نہیں آپ کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے آپ پھر قرآن مجید کے ساتھ میچ کرتے ہیں، دیگر احادیث کے ساتھ آپ میچ کرتے ہیں، تب آپ کو کنفرم پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی۔ اس کے لیے وہی اگزامپل ہے کہ میں پچھلے لیکچرز میں کچھ احادیث میں نے آپ سے شیئر کی تھی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں، تو وہ اس میں آپ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور آپ کا دل بھی بڑا پورا مطمئن ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، خبر واحد کی اقسام بھی ہیں، ان کے اندر کیا کیا ٹائپس ہیں۔ ایک ہوتی ہے مشہور۔ مشہور کا مطلب یہ خبر مشہور ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں کم از کم 3 آدمی روایت کر رہے ہیں، اگرچہ حد تواتر تک نہیں پہنچے، یعنی تواتر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہزاروں بندے ہر ٹائم میں ہیں، لیکن 3 بندے ہیں اگر، اس کو مشہور کہتے ہیں۔ اچھا، وہ مشہور یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں 3 صحابہ ہوں، لیکن اگلی نسل میں تو ظاہر زیادہ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ٹائم پر ٹائم تو وہ زیادہ ہوں گے، ہر ایک کے اسٹوڈنٹ، ان کے بچے وہ زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اگلی نسل میں تو آگے آ جاتے ہیں، لیکن پہلے جہاں سے سورس میں 3 بندے ہیں، تو اس کو مشہور کہتے ہیں۔ عزیز، عزیز حدیث اسے کہتے ہیں کہ یہ نام جس کے قلیل اور نادر ہونے کے باعث بات ہے، تو بہت ہی کم بندے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے جو کسی اور سند کے باعث قوت پکڑتی ہے، یعنی ایک حدیث ہے جس میں کوئی ایک ہی بندہ ہے، اچھا لیکن کوئی دوسری حدیث ہے جس میں اور بندہ ہے، لیکن بات وہ حدیث ڈیفرنٹ ہے لیکن بات ملتی جلتی ہے، ایک جیسی ہے، تو وہاں سے آپ کو آ جاتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے کہ یار یہ کافی بہتر ایویڈنس ہے، عزیز اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری آپشن ہے غریب۔ غریب کا مطلب یہ غریب وہ نہیں ہے، اردو والا غریب نہیں ہے، یعنی عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے، غربت کا مطلب تنہائی، یعنی صرف اکیلا ہی بندہ، ایک آدمی۔ تو ایسی روایت جو کسی ایک شخص کی ہے کہ وہ اپنی روایت میں منفرد ہو، اکیلا آدمی ہو، بات بھی اکیلی ہو، کوئی اور کو معلوم ہی نہیں ہو، تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو یہ 3 ڈیفینیشن اس کی ہیں۔ اچھا، اب یہ ٹرمینالوجی میں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ علم الحدیث کی جب بکس آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہی ٹرمینالوجی آ رہی ہوگی، اس لیے پھر آپ کو پتہ چل جائے۔ یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آپ کوئی بھی حدیث اگر آپ ریسرچ کرنے لگیں تو طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک میں نے ویب سائٹ شیئر کی ہے، hadith.islam-db.com۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہی نہیں، ایک ویب سائٹ ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی، آپ گوگل میں سرچ کریں گے نا علوم الحدیث میں تو بہت ساری آپ کو اور ویب سائٹس بھی مل جائیں گی۔ تو اس میں بس آپ کو کرنا کیا ہے، پہلے آپ کو عربی کی بورڈ انسٹال کرنے ہیں اپنے کمپیوٹر میں، اور اگر آپ اپنے اسی کے ذریعے موبائل کے ذریعے آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو موبائل میں بھی پھر آپ کو عربی کی بورڈ بنانا پڑے گا۔ ایک بار بنا لیں، بنا کے پھر آپ اس کے بعد آپ اس میں یہ دیکھیں سرچ کے اندر آپ لکھیں گے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ وہ کوئی حدیث آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو اس میں کوئی ایسا کی ورڈ آپ پہلے ڈھونڈنا پڑے گا۔ سوچ لیں آپ، یا مثال کے طور پر یہ دیکھیں میں نے یہ احادیث سرچ کی کہ جس میں المہدی کی بات کی ہے، یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا نا امام مہدی آئیں گے اور وہ اس طرح کی بات ہے۔ اچھا، اب وہ مہدی
کے لفظ سے میں نے یہ لکھ کے یہ سرچ کیا، ابحث کا مطلب سرچ کیا تو یہ حدیثیں آ گئی مختلف بکس میں، یہ ساری اسی ویب سائٹ میں آ گئی۔ اچھا، وہ آپ کو عربی اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ اسی کو گوگل ٹرانسلیٹ میں آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں تو آپ کو، کیونکہ یہ میں نے دیکھا گوگل والوں نے عربی ٹو انگلش کو اچھا آ گیا ان کو، لیکن عربی ٹو اردو میں کوئی اتنا اچھا وہ ٹرانسلیشن اچھی نہیں ہے وہاں پہ، ابھی گوگل والوں کو اردو نہیں آتی اتنی، تو یہ ایک وجہ ہے، تو یہ اس طرح کی ہے۔ اچھا، اس طرح آپ کوئی اور کی ورڈ آپ ڈھونڈ لیں تو ویسے ہی آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، وہ ملے گی تو پھر آپ سرچ کریں گے، آپ سرچ کیسے کریں گے، اسی کا یہ لیکچر ابھی کنٹینیو چلے گا کہ جس میں آپ تفصیل سے دیکھیں گے کیا کیا ہے۔ تو ابھی میں نے عرض کیا کہ حدیث کی ٹائپس کس طرح کی ہوتی ہے، ابھی اس لیکچر میں تو اتنی بات ہی کرتے ہیں، آگے پھر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کہ ایک چیز راویوں کی تعداد کے لحاظ سے تقسیم، پہلے دیکھیں کہ وہ بندے کتنے ہیں، اگر تو ہر ٹائم میں ہزاروں بندے ہیں اس کو آپ متواتر کہیں گے، ہیوج نیریٹرز ہیں، یعنی صحابہ کرام میں بھی کوئی 70-80 بندے ہیں، پھر اگلی نسل میں سینکڑوں ہیں، پھر اگلی نسل میں ہزاروں ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ تو پھر تواتر ہو گیا، پھر تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہوں گے۔ اچھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک صحابی نے بیان کیا یا دو نے بیان کیا تو وہ خبر واحد ہی ہوگا، لیکن خبر واحد میں پھر آپ اگلی نسلوں میں دیکھیں گے وہ کتنے بندے ہیں، تو اگر ہر ٹائم میں کوئی کد کا ہی ہے تو پھر تو وہ غریب ہوگی، ریئر پرسن ہی ہوں گے، اور اگر کچھ آ جائیں چاند آدمی ہر ٹائم میں تو اس کو عزیز کہہ دیں گے، سم پرسنس، اور جب ہر ٹائم میں زیادہ آ جائیں تو اس کو مشہور، مینی پرسنس کے لحاظ سے آپ کہہ لیں گے۔ اچھا، حدیث کے قابل اعتماد ہونے کے لحاظ سے پھر آپ جو فائنل رزلٹ آپ کا آتا ہے، اس کی مختلف ٹرمینالوجی ہے، ایک جو گرین کلر میں مقبول ایکسیپٹیبل ہے، یہ انفارمیشن جو بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اس کو آپ صحیح کہتے ہیں، جس کا ریلائبل انفارمیشن ہے، جس کو 80-90%۔ اچھا، یہ نمبرز میں نے بنائے، یہ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں نمبرز کے ذریعے لوگ نہیں سوچتے تھے تو وہ الفاظ سے سوچتے تھے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 80-90% کہہ دیا، اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں کر لیں جناب، آپ اس میں چاہیں تو جیسے آپ اس کو سوچ لیں نمبرز کو، تو یہ وہ ہے کہ جس کا اتنا ایویڈنس ہے کہ جناب جس میں بالکل پروف آپ کو بہت کافی حد تک یقین آ گیا، ریلائبل انفارمیشن۔ اچھا، یہ صحیح، یہ وہ اردو والا صحیح نہیں ہے، اردو میں صحیح تو وہ ہوتے ہیں نا صحیح اور یا غلط، لیکن عربی میں صحیح کا مطلب ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریلائبل انفارمیشن۔ اچھا، اس کے اندر یہ ٹائپس دو طرح کی ہوتی ہیں، لذاتی کا مطلب کہ بائی ڈیفالٹ اس میں جو بات ہے اور جو بندے ہیں ریلائبل ہے، اس کو کہیں گے لذاتی، اور دوسری ہوتی ہے لغیری، یعنی اس حدیث میں سارے بندے ریلائبل نہیں ہیں اور بات میں بھی کچھ بات کلیئر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ سارے بندے ریلائبل مل جاتے ہیں اور اس میں بات بھی بڑی صحیح کلیئر آ جاتی ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے کہ یار یہ والی جو حدیث ہے نا، یہ دوسری حدیث کی وجہ سے لگائی رہی، یعنی دوسری حدیث کے ساتھ میچ کر کے یہ صحیح بات ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو حدیث میں کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پھر آپ اسی موضوع پہ دوسری بکس کی اسی حدیث کو پڑھ لیں، تو پھر آپ کو پوری بات کلیئر آ جاتی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ اچھا، اگر وہ اتنا ریلائبل ایویڈنس نہیں ہے تو پھر دوسری ہوتی ہے حسن، فیئر انفارمیشن، اب کہہ لیں حسن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اچھا، یعنی فیئر، بس ٹھیک ہے، یعنی 60-80% اب کہہ لیں اسے، اس طرح کی یہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اگر 60% سے بھی کم ہو تو اس کو عموماً ضعیف کہتے ہیں، ضعیف کا مطلب کمزور حدیث ہے، یار اس کا کچھ ریلائبل ایویڈنس اتنا نہیں ہے میں، اور یہ جو ریڈ کلر میں آ رہا ہے یہ اس سے الٹ ہے، جس کو مردود کہتے ہیں، یعنی ان ایکسیپٹیبل، اسپیم، ریجیکٹڈ، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی انفارمیشن بالکل ہی ان ریلائبل ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ان ریلائبل کیوں ہے کہ اس کے اندر جو بندے ہیں وہ بندے ہی وہ ہیں کہ جو جھوٹ پہنچاتے رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو بات ہے وہ قرآن کے اگینسٹ ہے بات۔
تو پھر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بالکل جعلی ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ اسپیم کہاں سے آ گیا؟ ابھی اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. پہلے بھی میں ویسے عرض کر چکا کہ ہر ٹائم میں آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو خود یوٹیوب میں انفارمیشن آپ کو بڑے اسپیم کے ساتھ بہت کچھ آ جاتی ہے. آپ کو ای میل کے ذریعے بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بات ہی بالکل نہیں ہے، جھوٹی بات ہی گھڑی ہوئی بات ہے. آپ کو فیس بک میں بڑی ایگزامپلز آپ کو ابھی مل جائیں گی آج کل کے زمانے میں. تو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو حدیث وہ بیان کر دیتے تھے ایجاد کر کے، تاکہ وہ اپنی پارٹی کو یا اپنے فرقے کو اس کی مارکیٹنگ کر لیں. وہ لوگ اس لیے حرکتیں کرتے تھے اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا؟ تبھی لے جا کے امت مسلمہ کے اندر فرقے بھی بنے مختلف ٹائم میں اور آج تک موجود ہے. تو اصل یہ آیا، سورس یہ ہے. اب تھوڑی سی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ جو خبر مشہور کس کو کہتے ہیں. خبر مشہور کی یہ جسٹ میں ڈیفینیشنز آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ چیز ظاہر اور مشہور ہے، یعنی مشہور کا یہ مطلب نہیں کہ تواتر ہے. تواتر تو ہوتا ہے کہ 100% بندے ایگریڈ ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے کہ مشہور کا مطلب بہت سارے بندے ہیں ہر ٹائم. اصطلاحی مفہوم میں خبر مشہور اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس سے ہر دور میں کم از کم 3 بندے ہوں، اگرچہ یہ تواتر نہیں. تواتر جیسے میں نے وہی عرض کیا تھا کہ اسکالرز نے صحابہ کرام میں کوئی 10 صحابہ بیان کر رہے ہوں اور پھر اگلی نسل در نسل وہ سینکڑوں ہزاروں تک آ جائے، وہ تواتر ہوتا ہے. تو یہ اتنا نہیں ہے، لیکن چلو 3 بندے ہیں ہر ٹائم میں ہو اور ہر تب اس کو خبر مشہور کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زیادہ ریلائبل انفارمیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. لیکن تواتر جیسی نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی 80-90% میں اس لیے سے کہتا ہوں. یہ حدیث مشہور ہے. اب یہ ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم کو ویسے ہی لوگوں کے سینوں سے غائب نہیں کر دیتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ویسے ہی لوگوں کے سینوں سے غائب نہیں کر دیتا، بلکہ وہ اہل علم کو اس دنیا سے اٹھا دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی صحیح عالم باقی نہیں رہ جاتا. لوگ اپنے جاہل سرداروں کے پاس جا کے سوال پوچھتے ہیں اور وہ بغیر علم کے انہیں فتویٰ دے کر انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کے لیے یہ ایویڈنس آپ کو کہاں ملا ہے؟ صحیح بخاری کی بک پڑھے، اس میں بھی یہی حدیث ہے. مسلم کی بک میں یہ بھی یہی ہے، ترمذی کی بک میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، احمد صاحب کی جو بک ہے اس میں بھی پڑھ لیں، سب میں یہی بات آ رہی ہے. تو یہ مشہور حدیث ہے اور دیکھیں بات کتنی ریلائبل ہے. اچھا پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں تو حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کسی بھی علاقے میں اگر اہل علم نہ ہو، بالکل ہی جاہل قسم کے ان پڑھ قسم کے لوگ کے بس جناب جو جذباتی ہو کے جو بس جو وہ بحثیں کر کے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی بندے ہوتے ہیں کہ جو گمراہ کرتے. تو ریالٹی بھی یہی ہے اسی حدیث کے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اب خبر مشہور کا رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ خبر مشہور خواہ وہ اصطلاحی معنی میں ہو یا نہ ہو، صحیح یا غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے. صحیح کا مطلب ریلائبل بھی ہو سکتی ہے، کبھی ان ریلائبل بھی ہو سکتی ہے. اس میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع احادیث سب کے سب پائی جا سکتی ہیں. اگر اصطلاحی معنی میں مشہور حدیث صحیح ہو مگر اس کی شہرت کی خصوصیت کی بنیاد پہ اسے عزیز اور غریب قسم کی حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے. یعنی اب یہ کیا ہے کہ یہ اگر مشہور ہے تو پھر وہ ان ریلائبل کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی ہوتا کیا ہے کہ فرض کرنے 3 بندے ہی وہ بیان کر رہے ہیں اور تینوں بندے ہی ایسے ہیں کہ جن کوئی ریلائبل نہیں ہے بندے، تو تب وہ اس کو ضعیف کہیں گے کہ ویک ہے یہ بات. اچھا ان میں سے وہ جو 3 ہیں تو 3 میں سے ہو سکتا ہے کہ 2 جو ہے ریلائبل ہیں لیکن بہت تفصیل سے ریکارڈ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن بندے چلو اچھے ہیں، اس کو حسن کہتے ہیں. اور موضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بالکل جعلی، یعنی تینوں بندے جو ہیں وہ تینوں ہی پروپیگنڈا کرنے والے ایجنٹ ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ حدیث ہی بالکل ہی موضوع کا مطلب ان ریلائبل، بالکل جھوٹی، فراڈ ہے. پھر یہ مطلب ہے.
تو جناب یہ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، غیر اصطلاحی معنی میں مشہور تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی زبان پر عام ہو جائے، اگرچہ وہ قابل اعتماد نہ بھی ہوں، تو اس میں وہ خبریں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ایک یا ایک سے زائد سند بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کی سند اپنے اصل میں پائی جاتی ہو۔ تو یہ ٹرمینالوجی علم الحدیث کی نہیں ہے، نارمل ہے۔ جیسے آپ جیسے مشہور کہتے ہیں کہ ہر اخبار میں کوئی چیز آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ وہ کر لیتے ہیں، یہ کئی ویب سائٹس میں آ رہی ہے تو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کوئی پروف ایویڈنس نہیں ہوتا کہ جناب یہ 100% سے صحیح انفارمیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی بار۔ اچھا، خبریں مشہور کی یہ بکس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ سامنے لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ چاہیں یہ عربی میں ہی ہے، اصل میں یہ پورا علم ہی ابھی تک عربی میں ہے، کچھ بکس کچھ اسکالرز نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں، اچھا کچھ نے اکا دکا ہیں جنہوں نے اردو میں بھی کی ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی آپ کو اتنی آنی ہے کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھ لیں تو پھر آپ وہ عربی میں ہی پڑھ لیں۔ تو ان اسکالرز نے صرف مشہور احادیث کو اکٹھا کیا، امام سخاوی صاحب نے، اجلونی صاحب نے، اسی ابن الدیبغ الشیبانی صاحب، انہوں نے یہ کیے۔ یہ 3 اسکالرز کی میں نے اگزامپل کے طور پر شیئر کی، کچھ اور بھی آپ کو مل جائیں گی۔ خبر عزیز یعنی سم پرسنس، اور خبر غریب ہوتی ہے کہ جو بالکل ریئر پرسن ہی ہے کہ جس نے سے یہ انفارمیشن آئی۔ خبر عزیز وہ ہوتی ہے کہ یہ نام اس کی قلیل اور نادر ہونے کی وجہ سے کہ یار کم ہی ہیں بندے جو بیان کر رہے ہیں، اور خبر غریب یعنی بالکل یونیک ہے، صرف ایک ہی بندہ ہے جو بیان کر رہا ہے، کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عربی میں غربت کا معنی تنہائی ہوتا ہے، اردو میں غریب تو آپ وہ کہتے ہیں جو غریب آدمی ہے بیچارہ، نہیں، یہاں پہ عربی میں غربت کا مطلب بہت کم ہے، ریئر ہے، یونیک ہے، عجیب سی چیز ہے، نئی بات۔ تو خبر غریب کی اقسام یہ ہوتی ہے کہ غریب مطلق، مطلق کا مطلب کنفرم غریب ہے کہ ایک فرد مطلق، ایک ہی بندہ ہے جس کی سند کی ابتدا صرف ایک ہی صحابی کو بس وہ پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں یا انہوں نے بیان نہیں کی۔ تغریب نسبی یہ ہوتی ہے کہ فرد نسبی طور پہ، یعنی اس نے اصل میں زیادہ صحابہ نے بیان کیا لیکن بعد میں پھر کوئی ایک ہی اگلی نسل میں کوئی ایک ہی بندہ ہے جو یہ آگے بیان کر رہا ہے، اس کو غریب نسبی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری ٹرمینالوجی کیوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہی بکس آپ اگر پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کے اندر آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے سرچ کریں گے نا تو یہ بہت ساری حدیث ملے گی، تو اس کے اندر یہی ٹرمینالوجی آ رہی ہوگی، تو اس لیے میں نے آپ سے یہ الفاظ شیئر کیے۔ تو غریب حدیث کی یہ جیسے اگزامپل کے طور پہ غرائب المالک دار قطنی صاحب اسکالر ہیں، یعنی 385 ہجری میں انتقال ان کا ہوا، انہوں نے لکھی ہے۔ پھر دار قطنی صاحب نے ایک الافراد کی ایک بک بھی لکھی ہے۔ ابو داؤد صاحب 275 ہجری میں انتقال ہوا، انہوں نے السنن کی ایک بک انہوں نے اس میں لکھ دی ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ آتی ہے۔ تو جناب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ختم۔ ابھی اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ان ریلائبل حدیثیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، کس بیس پہ، بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن مزید اس کی ڈیٹیل میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ جو بھی سوال ہوں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔